السلام علیکم جان نثار کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں۔ نوشیروان دعا سے بہت ہی ناراض ہیں۔ نوشیروان دعا کو دھوکے باز سمجھتا ہے، اس سے سیدھے منہ بات تک نہیں کرتا۔ اس کے بعد جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ دعا پریگننٹ ہے، اس کے بعد اس کا غصہ کچھ تو کم ہوتا ہے، مگر پھر بھی وہ اس طرح دعا کا خیال نہیں رکھتا جس طرح اسے رکھنا چاہیے تھا۔ اب دعا کو نوشیروان کی بیعت ضرورت ہے۔ دعا نوشیروان سے کہتی ہے کہ نوشیروان آپ کو ہو کیا گیا ہے؟ آخر میں نے آپ کو اتنی بڑی خوشخبری سنائی ہے، مگر پھر بھی آپ کو غصہ کم نہیں ہوا، آخر کیا بات ہے؟ تو نوشیروان پہلے تو آپ مجھ سے اتنی محبت کرتے تھے، مجھ پر اعتبار کرتے تھے، مگر آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ کو نہیں معلوم سرفراز کیسا شخص ہے؟ وہ تو ہم دونوں کو جدا کرنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میں آپ کی زندگی سے نکل جاؤں، اور وہ مجھے آپ کی زندگی سے نکالنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے، اور آپ ہیں کہ اس کی باتوں پر اعتبار کر رہے ہیں۔ آپ اپنی آنکھیں کھولیں اور سچائی دیکھیں، ایسے نہ ہو کہ دور ہو جائے۔ تو نوشیروان کہتا ہے کہ سچائی تو میں نے دیکھ لی ہے، یہ تو اچھا ہوا کہ میری آنکھیں کھل گئیں، ورنہ نہ جانے تو مجھے کتنا عرصہ دھوکے میں رکھتی۔ دعا اب کہنے اور سننے کو کیا رہ گیا ہے؟ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ دعا میں ہرگز بھی کشمالہ کی باتوں کا یقین نہ کرتا، لیکن تم نے تو خود اپنی غلطی مانی ہے، اور دعا اب بھی تم کہہ رہی ہو کہ میں تمہاری باتوں کا یقین کرتا، تم میرا بھروسہ کرتا۔ اب ان دونوں کی ناراضگی کا فائدہ اٹھائے گی کشمالہ کو یہ بات بالکل بھی پسند نہیں آتی کہ دعا ماں بنے۔ اب جب تک یہ بچہ دعا کے پیٹ میں ہے، نوشیروان دعا کو اطلاع دے سکتے نہیں۔ اب یہ کشمالہ سوچ دیا کہ اب میں کیا کروں؟ دعا تو پرماننٹ ہے، اور جب تک دعا کی ڈیلیوری نہیں ہو جاتی تب تک تو نوشیروان بھی دعا کو طلاق نہیں دے سکتا، چاہے میں جو کچھ بھی کر لوں۔ ہمیں یہ بچہ میرے راستے میں رکاوٹ بن رہا ہے، اور جو بھی میرا راستہ روکتا ہے میں اسے راستے سے ہی ہٹا دیتا ہوں۔ اب مجھے لگتا ہے کہ اس بچے کو بھی مجھے راستے سے ہٹانا ہوگا، ورنہ میں اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پاؤں گی۔ السلام علیکم۔ تو ڈرامہ سیریل جانثار کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھنے والے ہیں کہ کشمالہ نوشیروان کو دعا کے خلاف بہت بھڑکاتی ہے، اسے سب کچھ الفاظ بکتی ہے۔ اب نوشیروان غصے میں دعا کے پاس آتا ہے اور آپ سے پوچھتا ہے کہ دعا آج تم سے ملنے کے لیے یہاں کوئی آیا تھا؟ تو دعا گھبرا جاتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں، مجھ سے آج کوئی ملنے نہیں آیا تھا۔ اب نوشیروان کو تو سب کچھ معلوم ہے، اسے تو معلوم ہے سرفراز اسے ملنے آیا تھا۔ تو نوشیروان کہتے ہیں کہ دعا تم مجھے جھوٹ کیوں بول رہی ہو؟ آج الفاظ تم سے ملنے نہیں آیا تھا، آخر تم مجھ سے جھوٹ کیوں بول رہی ہو؟ اور اب تم مجھے یہ بتاؤ، وہ گھٹیا شخص میرے گھر کرنے کیا آیا تھا؟ آخر اس کا مقصد کیا تھا؟ تو دعا ڈری ہوئی ہے کہ اگر اس نے نوشیروان کو سب سچ بتا دیا تو ہو سکتا ہے کہ ناشناز سے چھوڑ دیں یا پھر اس سے ناراض ہو جائیں۔ دعا کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر اس نے نوشیروان کو سب کچھ بتا دیا ہو سکتا ہے کہ نوشیروان اس سے ناراض ہو جائے یا پھر اسے چھوڑ دیں، تو اس لیے دعا اسے کہتی ہے کہ اس لیے دعا بھی خاموش رہتی ہے، نوشیروان کا کچھ نہیں بتاتی۔ تو اس پہ ناشنا کہتا ہے کہ ہاں اب تم کیا بولو گی؟ اب تمہاری چوری پکڑی گئی ہے۔ دعا مجھے بتاؤ، میری محبت میں کیا کمی رہ گئی تھی جو تم نے مجھے دھوکہ دیا؟ جب تم سرفراز سے محبت کرتی ہو تو تم نے مجھے دھوکے میں کیوں رکھا؟ آخر تم نے مجھے سب کچھ ساتھ ساتھ کیوں نہیں بتایا؟ عورت، اور تم ان سے چھپ چھپ کر ملتی بھی رہی ہو۔ دعا تم نے یہ میرے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں کیا۔ ابھی یہاں پر دعا کو بہت سمجھانے کی کوشش کرتی ہیں، مگر ناشناز کی کوئی بات نہیں سنتا اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد کشمالہ دعا کے پاس آتی ہے اور دعا سے کہتی ہے کہ دعا کیا ہوا؟ نوشیروان تم سے ناراض ہو گیا؟ دعا اب بھی تو یہ شروعات ہے، آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا۔
मैंने तुमसे कहा था कि नौशेरवा तुम्हें बहुत ही जल्द इस घर से निकाल देगा। तुम्हारे इस घर में बहुत ही कम दिन है, लेकिन तुमने क्या कहा कि ये मेरी गलतफहमी है। अब देखो मेरी बात सच्ची हो रही है ना। कशमाला की बात सुनने की बात को यकीन आ जाता है कि उन सब के पीछे कहीं न कहीं कशमाला भी है। कशमाला की वजह से ये सब कुछ हुआ। तो दुआ कहती है कि कशमाला, अगर तुम चाहती हो तो ये सब कुछ क्यों कर रही हो? आखिर मैंने तुम्हारा क्या भगाया है? तो उसके बाद दुआ की तबीयत खराब हो जाती है। जब नौशेरवा देखता है तो वो परेशान हो जाता है और डॉक्टर को बुला लेता है। जब डॉक्टर दुआ का चेकअप करती हैं तो वो बताती हैं कि परेशानी कोई बात नहीं है, बल्कि खुशखबरी है। तो इस पर नौशेरवा हैरानी से, खुशखबरी आखिर कौन सी है? तो डॉक्टरों से पूछती हैं कि आपकी बीवी, डॉक्टरों ने बताया कि आपकी बीवी माँ बनने वाली है। इतनी बड़ी खुशखबरी सुनने के बाद भी नौशेरवा को इतनी खुशी नहीं होती। वो वैसे ही मुंह बनाए खड़ा रहता है। डॉक्टर के जाने के बाद दुआ नौशेरवा से कह देती है कि क्या हुआ, आपको खुशी नहीं हुई? डॉक्टर ने हमें कितनी बड़ी खुशखबरी सुनाई है, मगर अभी तक आप गुस्से में। तो नौशेरवा कहते हैं कि मुझे खुशी हुई है, मगर ये ना समझना कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया। मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। उसके बाद नौशेरवा भी दुआ का बहुत ख्याल रखता है, उसे किसी चीज की कमी नहीं होने देता ताकि बच्चा भी तंदुरुस्त पैदा हो। उसके बाद कशमाला फराज को कॉल करती है। अभी ये बात कशमाला से कहाँ बर्दाश्त होनी थी। कशमाला तो सोच रही थी कि उनकी चाल कामयाब हो रही है और नौशेरवा भी बहुत ज्यादा है। दुआ की इतला देगा, लेकिन अब तो दुआ मां बनने वाली है। अब जब तक दुआ की डिलीवरी नहीं हो जाती तो नौशेरवा को भी दुआ को तलाक नहीं दे सकता। और कशमाला इतना ज्यादा सब्र नहीं करना चाहती हैं। वो तो चाहती हैं कि बहुत ही जल्द नौशेरवा